نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا بلند آواز سے اگر عشقوں کی طرح گونج اٹھے درود و سلام کی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بکس پناہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور محترم المقام جناب بابا محمد یار حرل صاحب اور محترم محمد فیض حرل آپ کی اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے، اور یہ اہل بیت کی غلامی اور مودت کا نور آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور آپ تمام اشاعت جو اس محفل کے اندر اس نیت سے آئے ہیں کہ ذکر آل محمد سنیں گے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کو سن کر ذکر والوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بغیر وقت ضائع کیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کچھ دیر پہلے کچھ دوستوں سے گفتگو ہوئی تو میرے ذہن کے اندر باتیں تو کافی ساری آئیں کہ یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے اس کے اندر ایک موضوع کو مکمل کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے بذات خود میں ایک موضوع کے اندر کئی موضوعات کو چھیڑنے کا عادی نہیں ہوں، اور باقی جو مجھے کہا گیا ہے انشاءاللہ کربلا کے بعد کی جو کربلا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ دوست احباب سے ضرور کروں گا۔ ہمیں بھی ایک زندگی کا طویل عرصہ گزر گیا، صبح شام محافل کے اندر جاتے، عاشقوں کے چہرے پڑھتے، لیکن آپ سے میں خاص بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے۔ یار یہ اگر نوجوان یہ ٹیک چھوڑ کے ذرا آگے آگے ہو جائیں، چلے بزرگ ٹیک لگا لیں کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جو جوان ہیں وہ آگے ہو جائیں، بزرگ بیٹھے رہے آسانی کے ساتھ، ان کو اجازت ہے۔ نوجوان یار تم بات حسین کی کرو، اور پھر بات پھر حسین علیہ السلام والے تو حسینی تو پھر کسی اور قوت کے مالک ہوتے ہیں نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا دکھ یہ ہے 7-8 سال کتابیں کھنگالنے کے بعد، کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد، اس دماغ کے اندر اس علم کو بسانے کے بعد جب اس نظر سے ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ تقاضا کچھ اور کرتا ہے کہ اس وقت قوم کو کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے، قوم کو کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے۔ قوم ذکر حسین سننا چاہتی ہے، اس وقت اس کو فکر حسین کی ضرورت ہے۔ میرے سبحان اللہ بولیے۔ ہمارا دکھ یہ ہے کہ جب ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں،
ذکر حسین بھی سر آنکھوں پر اور طہارت کا ذریعہ، مگر اس دور کا تقاضا ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کا بھی ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کربلا کے بعد کی کربلا سنائیں جو سیدہ زینب پہ گزری ہے۔ سیدہ زینب یعنی کہ ذکر سیدہ زینب ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تجھے سیدہ زینب کا ذکر بھی سننا چاہیے، مگر سیدہ زینب کا وہ خطبہ بھی سن جو یزید کے دربار میں دیا تھا۔ تجھے کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے دمشق تک سیدہ زینب کا ذکر نظر آئے گا، مگر یزید کے آگے سیدہ زینب کی زبان سے فکر حسین نظر آئے گا۔ اس کی بھی تو ضرورت ہے جس نے ہمارے اعمال کو بدلنا۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو آپ دوستوں نے کہا اس کو بھی ساتھ لے کر چلوں، اور جو وقت کا تقاضا ہے وہ بھی آپ کا دامن میں جتنا ہو سکا اس میں سے چند موتی بھی آپ کے دامن میں دے سکوں۔ مگر ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے، وہ میرے سامنے علم بھی لگا ہوا ہے، چہروں کو پڑھنا تو یہ میرا شوق ہے۔ اتنی گزارش ضرور کروں گا، نہ شیعہ بن کے مجھے سنے نہ سنی بن کے، مجھے مسلمان بن کے سنے۔ وہ میرے ساتھ بول کر بتاؤ نا سبحان اللہ، تو مجھے پتہ لگے کہ میں انکار ہوں۔ مسلمان بن کے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بندہ بنتا تب ہے جب کلمہ حسین کے نام کا پڑھتا ہے۔ تو آج ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے جس گھر کے صدقے سے ہم مسلمان ہوئے۔ تو اس لیے تیرا شیعہ ہونا بعد میں ہوگا، کسی کا مکتب فکر وہ بعد کی بات ہے، مگر تو مسلمان پہلے ہوا، اور جن کے صدقے سے ہوا آج ان کا ذکر عاشق بن کے سن رہا۔ وہ بھائی کہاں پہ تو بیٹھے تھے جو سوال کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے؟ نہیں ان کے علاوہ بھی ایک بھائی تھے، کہاں پہ بیٹھے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ حضور تھے سامنے آ کے بہنا سے کیا شہزادے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ اور ایک چھوٹی سی بات یہ بھی دل میں بٹھا لیں کہ ہم وہ رٹی رٹائی باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ حضور شیخ الاسلام کا ادنا سا شاگرد ہے۔ ہم عطاؤں والے لوگ ہیں، ہم عطاؤں والے لوگ ہیں۔ دوستان محترم، آئیے ذرا میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میں جس آیت کو بنیاد بنایا ہے موضوع کی، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھنی ہے اور بول کر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے، تاکہ مجھے بھی ادراک رہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، سارے حسینی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، اس کے اندر بیان ہوا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل، جس نے قتل کیا، ٹھیک ہو گیا، بغیر قصاص کے اگر کسی کو قتل کیا گیا، یعنی کہ ایک بندہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے قتل نہیں کیا تھا، مگر آپ نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا بغیر قصاص کے، وہ قاتل نہیں تھا، آپ نے ویسے ہی قتل کر دیا۔ ایک یہ وجہ بیان کی، او فساد فی الارض، اور وہ فسادی بھی نہیں تھا، وہ قاتل بھی نہیں تھا اور فسادی بھی نہیں تھا، مگر قتل کر دیا گیا۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو قاتل بھی نہیں تھا اور فسادی بھی نہیں تھا، مگر اس کو قتل کیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس بے گناہ کا قتل ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا گیا۔ اس بے گناہ کا قتل ایسے ہے، بولے جیسے ساری، بولو جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا گیا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، شاید آپ کی زبانوں پر ایک آہ کی آواز آ سکے، ارے
جو قاتل نہ تھا تو اسے قتل کیا گیا، جو فسادی نہ تھا تو قتل کیا گیا۔ اللہ نے کہا او اس کو جو تم نے قتل کیا، میری نظر میں تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر ایک مسلمان کا بے گناہ قتل کیے جانا ساری انسانیت کا قتل ہے تو بتا پھر حسین کا قتل کیا ہے؟ ذرا سوچئے، یہ شیعہ سنی کے جھگڑوں کو چھوڑ کر اسلام کی حقیقی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حسین نے اسلام کے لیے سب کچھ دیا ہے، اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اب ذرا میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، ایک بات، ایک لفظ یاد رکھ لیں، دم عربی میں خون کو کہتے ہیں۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ سبھی یاد کریں بول کے، کس کو کہتے ہیں؟ آواز ہے، جواب دو، دم کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، خون۔ دم مسلم اس کا مطلب ہے خون، مسلم کا خون۔ دم مومن اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن کا خون۔ دم محمد، آواز نہیں ہے آپ کی؟ آپ دیکھیں، میں جب باتیں جو عطاؤں والی ہو نا وہ ذرا پوری توجہ سے سمجھنی پڑتی ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، ابھی صرف میں خون مسلم کی بات کرنے لگا ہوں۔ خون مسلم کی قیمت کیا ہے؟ خون مومن کی قیمت کیا ہے؟ سنیے، 10 ذی الحجہ میرے آقا کا خطاب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری، میرے آقا نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ لوگوں سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت حرام کر دی گئی ہے، حرمت ہے، حرام کر دی گئی کہ کسی کا ناحق خون بہایا جائے، حرام کر دیا گیا کہ کسی کی عزت لوٹی جائے، حرام کر دیا گیا کہ کسی کی آبرو لوٹی جائے، کسی کا مال حرام کر۔ کیسے؟ اس وقت میرے آقا 10 ذی الحجہ کو کہاں پہ تھے؟ میرے آقا نے مکہ کی مثال دی، کہا کیسے؟ کہ حرمتی یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے ایسے حرام کر دیا۔ کہ حرمتی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے مکہ کی حرمت ہے ایسے حرام کر دی گئی ہے۔ ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے ویسے حرام کر دی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ خون مسلم کو اسلام نے عزت کیا دی ہے؟ خون مسلم، آپ کے خون کی توقیر کیا ہے؟ آپ کے خون کا مقام کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ ایک اور حدیث، تاکہ ذرا بات اور تصور آپ کو سمجھ آئے، پھر آپ کے دامن میں اگلی بات دوں گا۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے مکہ چھوڑتے ہوئے خطاب آخری مکہ سے خطاب کیا۔ وہ جانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رائیت رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کعبہ سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ خطاب بڑا درد والا ہے، یہ خطاب بڑا عارفانہ ہے، ذرا اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا۔ وہ فرماتے ہیں آقا خطاب کر رہے تھے، یطوف بالکعبہ، آقا کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کعبے سے کہہ رہے تھے اے کعبہ وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا عمدہ ہے، اے کعبہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ یار آواز آئے سبحان اللہ کی، ذرا جاگنے کا ثبوت ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا کعبے سے فرما رہے تو کتنا پیارا ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ پھر میرے آقا طواف فرماتے اور کعبہ سے فرماتے ہیں ما اعظمک واعظم حرمتک، تو کتنا عظیم ہے۔ کبھی کہتے ہیں کعبہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، کبھی کعبے سے کہتے ہیں کعبہ تو کتنا عظیم ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھوں میں مجھ محمد کی جان ہے۔ انداز دیکھیے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھوں میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ لحرمت المؤمن اعظم
इंदल्लाहि हुर्मतन मिन की मालिही व दमी। ए काबा तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा अजीम है, तू बड़ा शान वाला है, मगर ए काबा सुन, एक मोमिन का खून अल्लाह के नजदीक तुझसे भी ज्यादा कीमती है। एक मोमिन की जान, एक मोमिन का खून, उसका दम अल्लाह के नजदीक तुझसे भी ज्यादा आला है, तुझसे भी ज्यादा अफजल है, तुझसे भी ज्यादा कीमती है। अरे सोचो, अगर तुम्हारा खून इतना कीमती है तो फिर खुद खूने मोहम्मद कितना कीमती होगा। समझ रहे हैं इस बात को? जरा जो जाग रहे हैं हाथ उठा के बोले जरा, मैं तुम्हारी अजमत पर कुर्बान जाऊं। सुनिए, ये हदीस तुम्हारी अजमत बता रही है। मेरे आका फरमाते हैं, काबा तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा कीमती है, मगर क्या करूं ए काबा, हकीकत तो यही है, अल्लाह की निगाह में एक मुस्लिम का खून, एक दमे मुस्लिम, खून मुस्लिम अल्लाह के नजीक उससे भी ज्यादा कीमती है, तुझसे भी ज्यादा आला है, तुझसे भी ज्यादा अफजल है। अब मैं आपके सामने एक और बात करने लगा हूँ। जो मैंने कहा कि अगर खून मुस्लिम इतना कीमती है तो फिर तसव्वुर करो खून मोहम्मदी की शान क्या होगी। अगर आपकी आवाज कम आ रही है, आप अभी से थके बैठे हैं, सफर आप मुझे कहते हैं मैं करबला से दमिश्क का करूं। बाबा जाके बैठो अगर इतना सफर करवाना है मेरे से तो। सुनिए जरा, अब जो बात करने लगा हूं, ये जितने भी अहले सुन्नत के, अहले तशय्युअ, देवबंदी, वहाबी जितने भी बैठे हैं, एक मुसलमान बन के जरा सोचना, और मैं आपकी आवाजों का मुंतजिर रहूंगा। जरा सोचिएगा, ये खून मोहम्मद बताने लगा हूं ताकि अगली बात समझ आए जो दिल में उतारनी है। ग़ज़वा उहद हुआ, ग़ज़वा उहद हुआ, मेरे आका के रुखसारों पे तीर लगेगा। यार आवाज आए, मेरे आका के रुखसारों पे तीर लग गया। हजरत मालिक बिन सनान वो आका के करीब आए, वो जब तीर को निकाला गया, रुखसारे मोहम्मदी से, रुखसार मुबारकों से तीर निकाला गया, तो उसका एक टुकड़ा वो आका के रुखसारों के अंदर रह गया। मालिक बिन सनान अर्ज करते हैं, सोने आजे इजाजत होवे तब मैं अपने लबां दे नाल एक गड्ढा, हाय हाय हुजूर, मालिक आज इजाजत होवे, सरकार इजाजत हो, मैं अपने होंठों से ये हिस्सा तीर का निकाल दूं। मेरे आका ताजदारे कायनात ने इजाजत दी, हाथ उठा के बोलिएगा। मालिक बिन सनान ने अपने लबों को रुखसारे मोहम्मद के करीब करके उस टुकड़े को निकाला, कुछ खून के कतरे निकले। मालिक बिन सनान ने उन्हें जमीन पर गिरने नहीं दिया, उस खून मोहम्मद को पी लिया। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तवज्जो है, उस खूने मोहम्मद ला गई, आपका इम्तिहान होने लगा है। मुझे आपकी आवाज भी चाहिए और हाथ भी नजर आने चाहिए। केवला तवज्जो, वो जब खूने मोहम्मद मालिक बिन सनान के पेट के अंदर गया, नबी की हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाजा। तवज्जो करना, वो खूने मोहम्मद जब मालिक बिन सनान के पेट में गया, वो चंद कतरे, मेरे आका ने कहा, लोगों, जिसने दुनिया में कोई जन्नती देखना है तो मालिक को देख लो। बोलो आपकी आवाज आए इधर हाथ उठा के, जिसने जन्नती को देखना है तो इसे देख लो। हुजूर तवज्जो करे यार, मुझे नहीं पता तुम इख्तिलाफात में रहोगे या कभी इस्लाम का हुस्न भी अपनाओगे। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो नौकर जो अहले बैत का। मैंने सोचा, अरे जिसके पेट के अंदर चंद कतरे खूने मोहम्मद के जाए, नबी कहता है जन्नती देख लो। यार बोलो यार, जरा हाथ उठा के मुझे, नबी कहता है जन्नती देख लो। किबला तवज्जो, आप जरा हाथ उठाइएगा अगर कोई मेरे साथ है। तवज्जो जरा, मैंने कहा वो तो जन्नती है जिसके पेट में चंद कतरे खूने मोहम्मद के गए। यार आवाज नहीं आई मुझे आपकी। वो तो जन्नती है जिसके पेट में चंद कतरे खूने मोहम्मद के गए और जिसके
जिसकी गोद में वजूद मोहम्मद हो, और जिसके पेट में खून मोहम्मद हो वो जन्नती है। तो जिसकी गोद में वजूद मोहम्मद होगा उसकी जन्नत का आलम क्या होगा। और यहाँ पर अगर लगते हाथों आप हाथ उठा के बोले तो एक बात करना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं नबी के माँ बाप की बात करते हैं, किबला आवाज जरा आशिकों वाली चाहिए। मैंने कहा जिसके पेट में है चंद कतरे खून मोहम्मद के, कौन है जो आशिक बैठा है यहाँ पर मेरे दिल का हाल सुनने के लिए। अरे मैंने कहा वो तो जन्नती है जिसके पेट में, तवज्जो, जिसके पेट के अंदर है खून मोहम्मद, जिसके पेट में है खून, तवज्जो, जिसके पेट में है खून मोहम्मद वो जन्नती, जिसके पेट में खून मोहम्मद वो जन्नती, और वो आमिना जिसके पेट में खुद मोहम्मद है। मैंने कहा जिसके पेट में है खून मोहम्मद वो तो जन्नती है, और जिस पेट में खुद मोहम्मद होंगे, हाय हाय हाय, तुझे नादान क्या पता उनके मुकाम का। ये जरा समझिए इस बात को। मेरे आका ताजदार कायनात ने क्या फरमाया, ऐ मालिक बिन सनान, चूंकि तेरे वजूद में चला गया है मेरा खून, अब तू है जन्नती। और आका फरमाते हैं जन्नती देखना हो ये देख लो, जमीन पर जीता जागता जन्नती है। अब मैं आपसे एक बात करने लगा हूं। मालिक बिन सनान ने बताया, इनको अभी उठा लेंगे, बार बार मसला होगा, मेरा बड़ा दिल दुख जाता है। इनको इधर इधर उठा लें, इधर साइड में। आप भी शहजादे लोग हैं, हुजूर आगे आगे बैठा करो, घंटा लंबा सफर करोगे तो आगे आगे आगे। ये नौजवान उठ के आगे आ गए थे, इधर दो चार बंदे सुनने वाले जरा आगे आए ना, जरा खुद एहतमाम रखा करें इन चीजों का। जी जाग रहे हैं, जरा आवाम में लगाए कोई जरा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब सुनिए जरा, एक ये थे सहाबी। अब जो दूसरी बात, मेरे आका ताजदार कायनात ने हिजामा करवाया, क्या करवाया, हिजामा करवाया। तो वो जो खून मुबारक था ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, आपने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को दिया, कहा इसको किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा के आओ न किसी कोई इंसान पहुंचे न कोई परिंदा। सुभान अल्लाह, भी आपने बोलना तो मैंने आगे चलना है। मेरे आका ने क्या फरमाया, ऐसी जगह ठिकाने लगा के आओ जहां ना कोई इंसान पहुंचे ना कोई परिंदा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर साइड पर हुए, घर से बाहर गए, सोचने लगे ऐसी जगह कौन सी हो सकती है। तो खून मुबारक उनके था हाथों के अंदर, उन्होंने पी लिया। सुना जरा, उन्होंने पी लिया। अब जब उन्होंने पी लिया तो वापस आए, तो आका ने फरमाया लगाए, कहा आका ऐसी जगह लगा के आया हूँ किसी को भी नहीं पता चलेगा। आपकी आवाज कम रह गई, ऐसी जगह रख के आए किसी को भी नहीं पता। अब हजूर की निगाह तो सब कुछ जानती है, हजूर तो देख लेते हैं क्या माजरा है। फरमाया पी लिया ना, पी लिया जी आका या रसूलल्लाह पी लिया है। सुनना, मेरे आका ने फरमाया अब मैं तुझे जमानत देता हूँ, तूने जहन्नुम की आग से अपने आप को महफूज कर लिया है। मैं तो बात करने लगा हूँ, खूने मोहम्मद की ताज़ीम करके उन्होंने बताया, खूने मोहम्मद की ताज़ीम करके बताया। अरे खूने मोहम्मद की ताज़ीम करना ये मुसलमानों का काम है, और खूने मोहम्मद की तौहीन करना बेईमानों का काम है। अब समझ रहे हैं? अच्छा, मैं जो बोली जा रहा हूँ दमे रसूल, दमे मोहम्मद, दमे रसूल, खूने रसूल, आप क्या समझ रहे हैं? आप देखें, दमे मुस्लिम का क्या मतलब है? मुस्लिम का खून। अब एक बात बताऊं, आपका नाम क्या है? आफ्ताब भाई बैठे हैं, खूने आफ्ताब
یہ آفتاب کا، یہ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ خون فیصل نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے میں قربان کروں. ہائے ہائے تو نہیں سمجھے. ان بھائی کا خون فیصل نہیں ہو سکتا، خون فران خون امجد نہیں ہو سکتا. پتا چلا مسلم کا خون مسلم کا خون ہے، مومن کا خون مومن کا خون ہے، مگر خون محمد میرے آقا فرماتے لحم ہو لحمی جسم ہو جسمی. اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. اور پتا چلا اب جو خون علی ہے یہ خون علی نہیں خون محمد ہے. میں نے پہلے کہا تھا یہ بات ہے عطا کی. سنیے آپ کو میں بات کرنے لگا ہوں. جب خون مسلم خون مومن. اب سوال یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علی اے تو نہیں، اے تیرا خون نہیں، یہ خون محمد ہے. تو پتا چلا وجود علی کا ہے، خون مصطفیٰ کا. یہ وجود علی کا ہے اور خون مصطفیٰ کا ہے. میں کہ صحیح ایک جسم وچ اے خون ہوندا جے، اے جگر وچ بھی خون ہوندا جے. نہیں سمجھے؟ اور خون اور جگر کو بھی ضرورت ہوتی ہے یہ خون کی نہیں. تو حضور کے جگر میں بھی خون تھا یا نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے علی میں بھی خون مصطفیٰ کا ہے، زہرا میں بھی خون مصطفیٰ کا ہے. بولو یار ذرا ہاتھ اٹھا کے. اب سنو، جب ان دونوں میں خون رسول کا ہے، اب مجھے بتاؤ بچوں کے اندر کس کا خون ہوتا ہے؟ نہیں، بچوں میں کس کا خون ہوتا ہے؟ ماں باپ کا. تو جب ماں باپ میں خون محمد ہو، حسین میں بھی خون محمد. اور ایک اور بات کروں، اس اعتبار سے بھی خون محمد حسین میں. امام حسین سیدہ لے کے آئیں امام کو آقا کی بارگاہ میں. آقا نے فرمایا فاطمہ یہ تیرا بھی بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے. او بولو یار، اس اعتبار سے بھی حسین میں خون محمد ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لو بھئی اگر تو عقیدہ تمہارا میرا ایک ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کے بولنا. اب جب حسین کے اندر خون محمد ہے، زہرا میں خون محمد ہے، مولا علی میں خون محمد ہے. اب جب کربلا میں جو شہید ہوا وہ خون حسین نہیں خون محمد ہے. اور جنہوں نے شہید کیا ان پر فتویٰ خون محمد کا لگے. ان پر فتویٰ خون محمد کا لگے گا. اب اس فتوے کی بات آئی ہے تو ایک عرض کرنے لگا ہوں. پوچھو مفتیوں سے یہ کدو کو کدو شریف کیوں کہتے ہیں؟ کاش آپ بول کر میرے ساتھ دیتے ہیں. کاش آپ میرے منہ کو دیکھتے میں اس زبان سے ذکر کن کا کر رہا ہوں. بولو پوچھو فقط کے مفتی سے کہ مفتی صاحب یہ کدو کو آج تک ہم کدو شریف کیوں کہتے ہیں؟ آلو تو کبھی شریف نہ ہوا. یہ کدو ہندو شریف ہو گیا. وہ کہے گا اس لیے یار کو پسند آ گیا. میں نے کہا مفتی صاحب یہ بتائیں اگر آج کے دور میں کوئی کدو کی توہین کر دے، کدو کی بے ادبی کرے، اس پر فتویٰ کیا ہے؟ مفتی صاحب کہنے لگے بدبخت کافر ہے کہ جو چیز یار کو پسند آئی اس کی توہین کر رہا ہے. میں نے کہا وہ کدو کی توہین کرنے والا تو کافر، جو جس نے حسین کی توہین کی وہ کافر کیوں نہیں؟ کدو سرکار کو پسند آیا تو نبی جس کے لیے سجدے طویل کرتا رہا وہ حسین پسند نہیں. اب سمجھیے میں نے بات، ابھی خون پہ بات ہو رہی ہے. یہ خون مسلم سے خون حسین تک کا سفر ہے. اور ذرا یہاں توجہ کیجئے کہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ دوستان محترم جب یہ ثابت ہوا کہ جو خون محمد کی تعظیم کرے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. یار اگر میں نے بات حق کی تھی تو سبھی کو بولنا چاہیے تھا. جو خون محمد کی تعظیم کرے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، جو توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو تعظیم کرے وہ بے ایمان نہیں ہوتا. اور جو توہین کرے وہ مسلمان نہیں
कोई यजीद को अपना बाप बना ले, हमें परवाह नहीं, वो कहीं भी काफिर था और आज भी काफिर है। जो है और ये इस दौर के अंदर ये शेखुल इस्लाम के शागिर्दों ने जुर्रत की है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं और लगते हाथ एक और छोटी सी भी बात कर दूं, मैं यजीद को काफिर जज्बात की बुनियाद पर नहीं कह रहा कि मैं कोई खिताब कर रहा हूँ जोश में तो आप समझे कि मैं इसलिए यजीद को काफिर कह रहा हूँ। नहीं, यजीद को काफिर मैं इस वजह से नहीं कह रहा। मुझे एक बात बताएं, एक है नबी, एक है नबी की सुन्नत। जाके 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 एक है नबी की जात, एक है नबी की सुन्नत। क्या होती है? नबी जो कर दे, भाई क्या कहने, बहुत अच्छा। तवज्जो, मैंने कहा नबी जो कर दे वो सुन्नत है, वो अमल सुन्नत है। तो जो नबी अमल करता है वो सुन्नत है, और अगर कोई सुन्नत की तौहीन करे वो काफिर है। बहुत अच्छे। तवज्जो यार, मैं पता नहीं क्या बात करूंगा अमजद भाई, काश कोई कभी यार कभी मेरा भी दिल करता है कभी कोई अली वाले हों जो कभी मुझे सुने बैठे। मैं क्या बताऊं, हमारा दर्द दिल पता नहीं कौन कब कबूलियत होगी। जरा सुनिए, जरा जो नबी अमल करे, अब उस अमल की कोई तौहीन करे वो काफिर है। तो नबी ने नमाज पढ़ी, ये अमल हुआ। नबी ने रोजा रखा, ये अमल हुआ। नबी ने सखावत की, अमल हुआ। तवज्जो, ये नबी जो भी करते गए वो सुन्नत बनता गया। नबी ने हज किया, सुन्नत बनी, ज़कात दी। नबी ने जो भी अमल किया वो सुन्नत बनी। एक दिन नबी ने हुसैन को चूमा, एक फिर आका ने चूमा, ये क्या है? ये अमल है। आका का हुसैन को चूमना ये अमल है। आका का हुसैन के लिए सजदा लंबा करना ये अमल है और ये सुन्नत है। अब आका ताजदार कायनात कभी हुसैन की पेशानी चूमते, मेरे आका ने हुसैन के जिक्र को सुन्नत नहीं बनाया, हुसैन को ही अपनी सुन्नत बना दी। समझ आ रही है बात? अब हुसैन की सुन्नत सही। अगर अहले इल्म बैठे हो तो बहुत बड़ा मसला हल करने लगा। मैंने कहा हुसैन की सुन्नत है, ये सुनते हो सो एक तबका ये हदीस बयान करदा है, नबी ने जानते हुए फरमाया मैं कुरान छड़ के चलना तो सुन्नत छड़ के चलना। एक तबका ये हदीस बयान करदा, एक तबका ये कहता है कि आका ने कहा मैं कुरान छोड़ रहा हूँ, सुन्नत छोड़ रहा हूँ। एक तबका कहता है आका ने कहा मैं कुरान छोड़ रहा हूँ, मैं आय छोड़ रहा हूँ। और मैंने कहा लड़ने की बात नहीं है, बात एक ही हो रही है, सुन्नत भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? अब करबला में तौहीने सुन्नत हुई या नहीं? अब करबला में आने वाले और करबला में पीछे से जिसका हुक्म यजीद लानती का आ रहा था, ये सारे ही काफिर हो गए। ठीक हो गया जी? अब अगर कहें थोड़ी सी आगे बात चले, यकीन करें मैं कभी आता लेकिन मेरे जिम्मे आपने मौजूद दो लगा दिए। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, मुझे भाई ने विलायत मौला अली के हवाले से भी बात की थी। अब मसला ये है, ये बात यार ये 2-4 मिनट वाली हमसे नहीं होती, सुनना है तो फिर दिल खोल के सुन। जरूर आप विलायत मौला अली पे बेशक घर के वेड़े में रखे, बुलाना फकीर को, इंशाल्लाह हम बताएंगे फिर विलायत अली क्या है। इतना बात जरूर कह दूंगा, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, लाख सजदे करे एक गुनाह भी माफ नहीं। आपने हाथ नहीं उठाए, चलो चौथे बिस्तरे पे उठा लेना। तवज्जो, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं, और दिल में बुग़्ज़ अली
زندگی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے، کوئی طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے، کوئی طواف نہیں۔ اب سنیے ذرا، بات اتنی سی ہے کہ کربلا تھی، اور کربلا جب ہوئی، کیا پتا تھا اس زمانے کو کہ کربلا کے بعد بھی کوئی ایک کربلا، وہ کربلا حسین پہ نہیں سیدہ زینب پہ گزرنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، جانتے ہو یہ آج مسجدوں کے اندر جو دین سلامت ہے، آج محراب سلامت ہے، منبر سلامت ہے، مؤذن ہے، اذان ہے، مصلی ہے، ارے اس کے اندر اگر فیض حسین بن علی ہے، خدا کی قسم اس میں سیدہ زینب کا فیضان بھی ہے۔ ایسا یہ جب 10 محرم کے بعد یقین کرے ہم وہ کیسے لمحہ بیان کریں جب حسین ابن علی کے وجود پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، جب ان جسموں کی حرمت اور عزت کو پامال کیا گیا ہے۔ شاید تاریخ انسانی کے اندر کوئی مورخ نہیں گزرا ایسا جو اس حقیقت کو لفظوں میں ڈھال سکتا، کیوں کہ وہ لوگ جن کے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے، ارے وہ کوئی باغی تو نہیں تھے، کائنات کے سردار تھے، کائنات کے سردار تھے۔ اور جب سیدہ زینب کا یہ سفر شروع ہوا ہے، بدبخت لعنتی یزید نے کہا ان کو کوفے لے کے جاؤ یہاں سے، اور کوفہ کے اندر ان کو قیدی بنا کے رکھا جائے، پابند سلاسل رکھا جائے، پھر اس کے بعد دمشق میں لایا جائے۔ پتہ نہیں وہ بدبخت کس نشے کے اندر تھا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حق حسین بن کے بھی سامنے ہو کہ میرے بات ذرا دل پہ رکھنا، میں اندر اندر پیغام حق سنا جاؤں گا، حسین ابن علی بن کر بھی سامنے ہو۔ اگر مقدروں کے اندر بدبختی لعنت ہو تو بندہ حسین بھی پہچانے، بات یاد رکھنا، اس سے یہ مانگا کرو کہ مالک مجھے حق کی معرفت عطا کر، ورنہ بندے تو بڑے تھنے کانپے پھرتے ہیں۔ اور سیدہ زینب کی مشکلات کا ذکر میں کہاں سے شروع کروں، مجھے اتنا پتا ہے کربلا کے اندر جب ننھی سکینہ پیاسی تھی، امام علی مقام پیاسے تھے، اونو محمد پیاسے تھے، علی اصغر و علی اکبر پیاسے تھے۔ یہ پیاس ایک داستان رکھتی ہے، مگر جب یزیدیوں کو پانی کی طلب ہوئی، انہیں پیاس لگی، رستے کے اندر تپتی دھوپ اور سورج کے نیچے ان یزیدیوں نے خیمے نصب کیے، کہا روکو ہمیں پیاس لگی ہے۔ سردار خیمے میں بیٹھا اور نبی کی شہزادیاں گلشن آل رسول کے پھول اور مہکتی ہوئی کلیاں وہ سورج کی گرمی کے اندر ہیں۔ آج ہمارا بچہ گرمی کے اندر تڑپے تو باپ تڑپ جاتا ہے، بچی کو گرمی لگے تو ماں تڑپتی ہے۔ ارے ذرا سوچ تو آل محمد کی قربانیوں کا حال کیا ہوگا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا ہوگا کہ نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے تیری پردہ دار بچیوں کو سرے بازار کس طرح کھڑا کیا ہے۔ ادھر ایک عجیب عالم تھا کہ وہ پانی لینے چلے گئے، اور اونٹوں اونٹ ہیں، سرے حسین نیزے کی نوک پر ہے۔ ننھی سکینہ پھوپھی کیسی، پھوپھی زینب کی بارگاہ میں، سیدہ زینب کی بارگاہ میں آتی ہے کہ پھوپھی جان، آنکھ بند ہوتی ہے تو آپ ایک جھاڑی کو دیکھتے ہیں، اس دھوپ کے اندر کوئی درخت نہیں، ایک جھاڑی سی پڑی ہے، اس جھاڑی کی اوڑ کے اندر نبی حسین کے سینے پر سونے والی سیدہ سکینہ آج جھاڑی کی اوڑ میں جھاڑی کے سائے کے اندر مٹی کو سرہانہ بنا کے سوتی۔ تصور تو کرو ایک لمحے کے لیے، اور ہم سب مسلمان ہیں، یہ سینہ چھلی ہو جاتا ہے جب میں تصور کرتا ہوں ارے جو سینہ حسین پر سو
ہوتی تھی او یزیدیوں تم نے خدا کی کتنی لعنت کمائی ہے کہ سرے بازار اور سرے شام سرے سفر آج وہ سکینہ مٹی کا سرہانہ بنا کر دھوپ کے اندر پڑی ہے۔ پانی آیا، قافلہ چل پڑا، کسی کو خبر نہیں تھی، وہ کچاوے، وہ پردے، وہ خیمے، وہ چل پڑے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سیدہ سکینہ تو وہاں پر رہ گئی، حسین کی شہزادی تو پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ تصور کریں یار، جن آنکھوں نے 9-10 محرم دیکھا ہوگا، جنہوں نے مکہ سے لے کے کربلا تک کا سفر کیا ہوگا، یار وہ بھی تو انسانی جسم تھا، وہ بھی تو بشریت کے تقاضے تھے۔ کیا ان پر تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ کیا انہیں پیاس نہیں ہوگی؟ ارے کیا ان کی آنکھیں درد نہیں کر رہی ہوگی؟ کیا ان کے سر میں درد نہیں ہوگی؟ ارے تصور تو کرو۔ ہاں ہاں میں مانتا ہوں وہ نوری تھے، میں مانتا ہوں وہ رب کی رحمتوں کے تلے تھے، رب کا ان کے ساتھ تعلق تھا، ان کا رب کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک بندے نے مجھے کہا فرحان بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رب کے ساتھ تعلق تھا تو پھر یہ سب کیسے ہوتا رہا؟ میں نے کہا نادان تو سمجھ نہیں سکا، رب دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، اور تم کس صبر کی بات کرتے ہو؟ صبر کس کو کہتے ہیں جو آل محمد نے کیا؟ اس کو صبر کہتے ہیں۔ وہ قافلہ چل پڑا، قافلہ چلا، سفر کے اندر اچانک جس یزیدی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس میں سر حسین تھا، وہ اچانک چھوٹا اور زمین کے اندر گڑ گیا۔ اب وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نکلتا نہیں ہے، وہ دیر تلک سوچتا ہے یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ پھر یزیدی امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے بابا آگے کیوں نہیں چل رہے؟ اب جب امام زین العابدین کو بتایا نا، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا رکو مجھے لگتا ہے نبی کے گلشن کا کوئی پھول یا کلی پیچھے رہ گئی۔ اب حسین ابن علی تو میں پوچھتا ہوں ارے نیزے پر سر ہو، اسے کیا پتا کہ کون کہاں رہ گیا؟ ایک بات کروں شاید تم تڑپ سکو، جس حسین کو نیزے کی نوک پر اپنی سکینہ کا علم ہے، اس حسین کو آج ہمارا بھی تو علم ہے، وہ ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، کون کتنا حسینی ہے، کون کتنا مجھے ماننے والا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون بس میرا نام لیتا ہے، کون ہے جس نے میری سیرت کو تھام رکھا ہے، کون ہے جس نے قرآن تھام رکھا ہے، کون ہے جس نے سجدہ تھام رکھا ہے۔ حسین تو پھر سب جانتے ہیں۔ اور جب آپ آئے اور سیدہ زینب ایک ایک شہزادی کا ایک ایک بچے کا نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام لیتے ہیں، اور جب سکینہ کا نام آتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی، کوئی جواب نہیں دیتا کہ وہ سکینہ کہاں ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ نہیں ہے تو آپ واپس دوڑی کہ حسین نے امانت میرے حوالے کی تھی، حسین نے امانت میرے حوالے کی تھی، میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں اس کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ پیچھے بھاگی، اور جب پیچھے بھاگی تو رات اندھیری اور ایک تماشا اور ایک عجب کیفیت اور ایک عجب ماحول اور ایک عجب سناٹا تھا کہ اتنا سفر ہو چکا تھا، کہاں حسین کی سکینہ ہوگی۔ لیکن اچانک ایک مقام پر دیکھا کہ ایک پردہ پوش خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود کے اندر ایک بچی ہے۔ اس کی آواز سن کے سیدہ زینب کو پتا چلتا ہے یہ سکینہ ہے۔ آپ سیدہ زینب پاس آ کے کہتی ہے بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری سکینہ کو سنبھال رکھا، اس دیار غیر کے اندر جب ہمارا کوئی اپنا نہیں، ہم پہ ظلم ہوتا رہا، ہم پہ ستم ہوتا رہا، کوئی ہمارا اپنا نہ تھا، تو نے سیدہ سکینہ کو سنبھالا ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا نا کہ سیدہ سکینہ اس پردہ پوش خاتون کی گود کے اندر ہے تو پتا ہے آپ
कहती हैं मैंने देखा सैयदा सकीना उस औरत को करबला की कहानी सुना रही थी, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, मेरे बाबा को ऐसे मारा गया, मेरे बाबा को ऐसे शहीद किया गया, अब्बास के बाजू यूं कलम हुए, अब्बास का खून इस तरह, वो करबला सुना रही थी। और जब सैयदा ज़ैनब ने पूछा बीबी अल्लाह तेरा भला करे, अपना नाम तो बता दे, तू कौन है? जब आपने नाम पूछा, उस पर्दापोश खातून ने जो नकाब उठाया, कहा ज़ैनब देख तो सही, मैं फातिमा तेरी माँ हूँ, मैं फातिमा ज़हरा हूँ। वो मुतमस्सल होकर, रूह मुतमस्सल होकर आपके पास आई, कहा मेरी रूह को जब ये पैगाम पहुंचा कि सकीना पीछे रह गई, मुझसे रहा नहीं गया। वो जब सैयदा सकीना को आपने हवाले सैयदा ज़ैनब के हवाले किया तो वो एक रूहानी मामला था, रूह का मुतमस्सल होना, वो नज़रों से ओझल हुआ। अब ये सफ़र की दास्तान है, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पर करनी है। ये शायद मैं जानता हूँ आप लोग बड़े बड़े सुनने वाले लोग हैं, लेकिन इस बात को समझने की, उस पैगाम को समझने की कोशिश कीजिए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हम जिस भी बाजार से गुजरते थे तो जश्न का समा था। सुभान अल्लाह। हम जिस भी बाजार से गुजरते थे वहाँ जश्न का समा था, वहाँ गाने बज रहे थे, यजीद की फतह के तराने पड़े जा रहे थे। हमें एक एक पल ये एहसास होता था जब लोग कहते थे ये बागी है, ये बागी, बागियों को कत्ल किया गया, ये सर जो नेज़े पे है ये बागी का है। हजरत सहल बिन साद अस्साइदी, ये नाम जरा याद रखिएगा, हजरत सहल बिन साद अस्साइदी। वो फरमाते मैं किसी सफ़र के ऊपर था, मैंने दमिश्क नहीं देखा हुआ था, मैं वहाँ के हालात नहीं जानता था, लेकिन जब मैं दमिश्क के माहौल को मैंने देखा, दमिश्क के माहौल को देखा तो मुझे लगा पता नहीं यहाँ की कोई कबाइली ईद है, यहाँ कोई इनकी ईद है। तो मैंने किसी से पूछा आज कोई ईद का दिन है, तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? कहा नहीं, आज ईद का दिन नहीं है, हमने बागियों को कत्ल कर दिया, बागी बगावत कुचलती गई है। अरे वो क्या जानते थे ये बागी नहीं है, वो जो सहल बिन साद अस्साइदी थे, ये सहाबी रसूल है। इन्होंने हुसैन को पता है कब देखा था? इन्होंने हुसैन मुस्तफा के कंधों पे देखा हुआ था, हजूर की कंधों पर सवारी करता हुसैन देखा था। और ये उसको देख रहे हैं, बार बार उस सर को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और उसको देखते हैं तो दिल इनका कहता है सहल इसका चेहरा तो हुसैन से नहीं मिलता, ये तो हुसैन से नहीं मिलता। आपने जाके कहा ओ फौज वालों ये तो बताओ, ये तो मुझे हुसैन इब्न अली नजर आता है, इनका चेहरा बहुत मिलता है। कहा ये नजर नहीं आता, ये वही ये वही हुसैन है। आपने कहा बदबख्तो तुम कितनी जहन्नुम कमा गए दुनिया में, और नबी जिसकी जुबान चूसता रहा तुमने उसी के चेहरे पर तीन बरसा दी। फरमाते मुझसे रहा नहीं गया, मैं साथ हो लिया उस सफर के अंदर। और यहाँ पर रुक कर आपको एक बात बताऊं, माजरत के साथ ये मेरा अकीदा है, किसी को इख्तिलाफ हो सकता है। अगर कोई ये बात सोचे यार क्या अहले बैत ये बेबस थे, ये मजबूर थे, वो इख्तियार कहाँ गए जो हम बात करते हैं। मैं बात सूके नासरिया एक बाजार आता है, क्या नाम है? सूके नासरिया बाजार आता है। उस बाजार के अंदर पहुंचे, जरा देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों से जकड़े हुए हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, होंठ खुश्क हो, और बाजार के लोग छतों पे चढ़कर मजाक करते हो, उनके ऊपर हंस रहे हो। इतने के अंदर एक औरत आ जाए और औरत आकर कहे क्या कोई इस काफिले के अंदर हकीम नहीं?
کیا اس قافلے کے اندر کوئی حکیم نہیں ہے؟ کیا کوئی اس قافلے کے اندر حکیم نہیں ہے؟ یزیدی تانا لیتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ دیکھو جس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو جو پابند سلاسل ہے، وہ جن زنجیرہ نہ بنیا ہویا، وہ ویکھو جن لب تھونوں پیاسے نظر آنے پئے نے، علی نو ویکھو، اے بڑا حکیم ہے، اے بہت بڑا حکیم ہے۔ وہ ماں تو بچاری پریشان تھی، وہ امام زین العابدین کے پاس آئی اور کہا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا بچہ بڑا بیمار ہے، میرے بچہ بڑا بیمار ہے۔ وہ کہتے ہیں تو بڑا حکیم ہے، تم میرے ساتھ چل، میرے بچے کو کوئی دعا دے دے، میرے بچے کا کوئی علاج کر دے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں چل ماں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یزیدی کہتے ہیں، یزیدی ساتھ چلتے ہیں، وہ ماں اپنے گھر لے کے جاتی ہے۔ قربان جاؤں، یہ سوق ناصریہ کا بازار ہے۔ ہجوم جب اہل بیت کے گلشن پر ہنس رہا تھا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں آل محمد کبھی بھی بے بس نہ تھی، کبھی بھی بے بس نہ تھی۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ایک مرتبہ سیدہ زینب کے ہاتھ اٹھے، خدا کی قسم قیامت اسی دن آتی، قیامت اسی دن آتی۔ مگر زمانے کو کچھ بتانا تھا، مگر زمانے کو کچھ دکھانا تھا، نانا کا دین بچانا تھا، اسلام کو بقا کا جام پلانا تھا۔ اب جب امام زین العابدین جاتے ہیں، ماں اندر داخل ہوتی ہے، مائی آگے سے اس کی بیٹی کہتی ہے میری ماں اس حکیم کو کہتے تو واپس پلٹ جا، میرا ویر تو مر گیا، اس حکیم کو کہہ تو پلٹ جا، اب سانسیں نہیں بچی میرے ویر میں، یہ بڑی دیر سے آیا ہے۔ اس ماں نے امام زین العابدین سے کہا پتر میں تیرا شکریہ ادا ہی کر سکتے مگر اب تیرے آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ ایوان جو آج ذکر آل محمد سن رہا ہے، تمہاری آواز مجھے بتائے جب امام زین العابدین سے اس مائی نے کہا کہ پلٹ جائیے، زین العابدین نے کہا حسین کے بیٹا بولا امی جان ارے ہم جب آ جاتے ہیں خالی نہیں جاتے، ادا کر کے جاتے ہیں، خالی جانا ہماری عادت نہیں ہے۔ آپ چلیے اندر، امام زین العابدین اندر جاتے ہیں، وہ بیٹا اس کا مرا پڑا ہے۔ امام زین العابدین مصلی بچھا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، اور وہ ہاتھ جب زین العابدین نے اٹھائے رب کائنات، اے رب محمد تو ہماری ذات کو جانتا ہے، ہمارے اوپر کتنی بھی مشکل آئے مولا تجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے نہیں سوال کیا، باری تعالیٰ تو جانتا ہے اگر اسماعیل ایڑی رگڑے تو زمزم جاری ہو جائے، رب تو جانتا ہے میرا حسین قدم رگڑتا تو کتنے زمزم جاری ہو جائے۔ اور مولا ہم نے ایڑیاں نہیں رگڑی، نہ میرے حسین نے پانی کو سے طلب کیا، نہ اس نے ایڑی کو رگڑا، نہ ہمارے 6 مرغی اصغر نے ایڑی رگڑی، مگر مولا وہ کربلا میں ہماری ذات کا معاملہ تھا، یہ امت کا معاملہ ہے، بولو وہ کربلا میں ہماری ذات کا، اور ہمارا اصول ایک ہی ہے، اپنی ذات کی بات ہو تو ہم رضا والے ہیں، امت کی بات ہو تو عطا والے ہیں۔ اب مولا دیکھ میں مائی مجھے یہاں تک لے آئی ہے، اس کے بچے کو زندگی دے، ادھر امام سجاد مصلی پر تھے اور ادھر دعا ہو رہی تھی، ادھر سے اس مائی کی بیٹی نے کہا او میری ماں بھاگ گیا، بھائی تو سانس لے رہا ہے، بھائی تو زندہ ہو رہا ہے، بھائی کی سانسیں چل پڑی ہے۔ اس مائی نے کہا اے پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو یہ تو بتا تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تو اتنا بڑا حکیم ہے جہاں سارے حکیموں کی بس ہو جائے، تیرا تو اختیار وہاں سے آگے بھی چل رہا ہے۔ آپ باہر نکلے، اس کے بعد پھر آگے جب دمشق کا بازار، اور دمشق کے بازار کے اندر پھر سیدہ زینب پر ایک قیامت ہوئی،
وہ قیامت کیا سناؤں میں آپ کو کہ جب ایک عورت اپنی خادمہ کو کنیز کو بھیجتی ہے، اس نے دیکھا کہ قیدی آ گئے، دمشق کی بازار میں قیدی آئے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ پیاسے ہیں تو میں پانی پلا دوں۔ اس نے اپنی خادمہ کو پانی دے کے بھیجا، کھجوریں دے کے بھیجی، کپڑے چادریں دے کے بھیجی۔ اب یہ سیدہ زینب ہے، سخی گھرانے سے تعلق ہے، سخیوں کی بیٹی لجپال ہے۔ انہوں نے کہا خادمہ اپنی مالکن کو تو بھیج۔ مالکن آئی، سیدہ زینب پوچھتی ہیں یہاں ہم پر سب ہنس رہے ہیں، ہمارا یہاں اپنا کوئی نہیں، نہ کوئی پہچاننے والا ہے نہ کوئی سننے والا، تو نے ہم سے یہ بھلائی کیوں کی؟ پانی کیوں پلایا؟ کھجوریں یہ سب کیوں کی؟ اب وہ ایک قیامت کا منظر تو لمحہ تھا۔ وہ عورت کہنے لگی جی میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون ہو، میں تو اپنی مالکہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب پوچھتی کس مالکہ، کون مالکن؟ کہا میرے باپ نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ اسلام لائے تھے، تو جب میں بھی ہم مسلمان ہو گئے تو میرے باپ نے مجھے کہا بیٹی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ گھر نبی کا ہو خدمت تو کرے؟ تو میں نے خوشی خوشی اس خدمت کو قبول کیا۔ تو میں جب اس گھر میں تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا گلشن تھا، اس گلشن کے اندر ایک حسین تھا، ایک حسن تھا، ایک زینب تھی۔ میرا نام فضا ہے، فضا ہے، فضا ہے۔ میں بڑی خدمت کرتی رہی، میرا بڑا لاڈ تھا، بڑی چاہت تھی، بڑی عقیدت تھی، بڑا پیار تھا۔ لیکن جب میری شادی ہو گئی میں دمشق آ گئی، تو جب میں گھر سے نکلنے لگی نا تو میری مالکن نے کہا تھا فضا دیکھ تو دمشق جا رہی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، اگر دمشق کے بازاروں میں کبھی قیدی آ جائے انہیں پانی پلانا، وہ پیاسے ہوں گے، ان سے بھلائی کرنا۔ میں نے تو اپنی مالکن کی وصیت کو مانا ہے۔ جب سیدہ زینب نے ان کی یہ بات سنی تو قیامت گزری اپنے دل کے اوپر، تو کہا بی بی تیری کوئی آرزو ہے؟ ہم تیرے حق میں دعا کریں، مسافر ہے، رب ہماری موڑتا نہیں ہے۔ اس بی بی نے کہا صرف اتنی آرزو ہے، جب میں اس گھر کو چھوڑ کے آئی تھی نا تو وہ گلشن کو چھوٹا چھوٹا تھا، اب تو حسین جوان ہو چکا، اب تو حسین جوان ہو چکا ہوگا، اور مجھے کسی نے بتایا حسن کو بھی کسی نے زہر دیا، تو حسین تو بی بی اتنی دعا کر میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ سیدہ زینب کو دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے اپنے حسین کو دیکھ لوں۔ سیدہ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ جو سر دیکھ رہی ہے یہ کوئی باغی نہیں، تیرے اسی حسین کا سر ہے، اور میں کوئی کہتی نہیں ہوں بلکہ وہی زینب ہوں جس کو تو اپنی گود میں کھلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، جب تجھے صبح بستر کے اوپر فجر کے وقت تیری آنکھ نہیں نہ کھلتی، قسم خدا کی میرے دل سے پوچھو آل محمد کا دل تو دکھتا ہوگا۔ اگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے، کبھی کبھی سوچتا ہوں، اس درد آپ کو بھی دینا، کبھی کبھی سوچتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، سب ہر کوئی تو پریشان ہوگا، پیاسا تڑپ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اپنے ہی پسینے میں بندے ڈوب رہے ہوں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر سیدہ فاطمہ سیدہ بطول اگر گئی اپنے بابا جان کے دربار میں کہ نانا جان آج آپ کے دربار کے اندر آپ کی امت آئی کھڑی ہے، اس امت سے اتنا تو پوچھ کے بتائیں میرے حسین کی قربانی کا کیا صلہ دے، اس امت سے اتنا تو پوچھیں میرے حسین کی قربانی کا کیا صلہ لے کے آئی ہے۔ میرے حسین نے سب قربان کیا، کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، پوچھیں اپنی امت سے کیا یہ سجدے کرتی رہی، کیا یہ نماز پڑھتی رہی؟ میرے حسین نے نیزے پر قرآن سنایا، پوچھ کر بتائیں نانا اپنی امت سے اس نے قرآن کو کتنا سمجھا؟ مجھے نہیں پتا،
اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا، اگر یہ سوال ہم سے ہو تو ہم کیا جواب دیں؟ سبحان اللہ. اور ایک لمحہ وہ جب یہ قافلہ کوفہ سے دمشق یزید کے دربار میں پہنچ گیا، یزید کے دربار کے اندر سر حسین تشت پہ لایا گیا، تشت پہ لایا گیا. یہ یزید بدبخت اتنا لعنتی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی اور یہ امام علی مقام کے ہونٹوں پہ مارتا تھا، ہونٹوں پہ مارتا تھا. جب آپ ہونٹ مارتے تھے نا اس دربار کے اندر ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ یزید بدبخت یہ کام نہ کر، انہی ہونٹوں کو تو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، انہی ہونٹوں کو تو آقا چوما کرتے تھے. اور یہاں پر میں وہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ مصائب کی ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے یہ مصائب کا جو آل محمد پہ گزرے. اور اگر منبر رسول پر بیٹھ کر میں حقیقت آپ کو بیان کروں، خدا کی قسم یہ کیا مصیبت ہے. کربلا ایک اپنا مصائب کا جہان ہے، کربلا کے بعد ایک مصائب کا جہان اپنا ہے، دمشق تک اور پھر دمشق سے مدینہ تک. لیکن سنو، آج بھی سیدوں پر بڑے مصائب کا جہان ہے. وہ تسلسل آج بھی نہیں ٹوٹا ہے. اور جانتے ہیں جب سیدہ زینب یزید کے دربار کے اندر، یزید غرور اور تکبر کے ساتھ، اے زینب دیکھ آج ہمارے دربار کو، دیکھ میری بادشاہت کو، دیکھ رہی ہو ہماری شہنشاہی، تیرے ویر نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے سر کاٹ کے رکھ دیا. دیکھ زینب آج ہماری عدالت کو، ہر طرف ہماری سلطنت اور بادشاہت ہے. اب آخری لمحوں میں میں مصائب کی دنیا سے نکل کر فکر کا پودا آپ کے دلوں میں لگانا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو جاگ رہے ہو؟ اب ذرا خطبہ سیدہ زینب کو ذرا دیکھئے گا، ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھنا آج ہماری بادشاہت اور سلطنت سیدہ زینب دربار یزید کے اندر ہو کر ایک خاتون ہو کر کہتی ہیں، او یزید بدبخت، ہاں میں دیکھ رہی ہوں تیرا دربار، دیکھ رہی ہوں تیری شہنشاہی، تیری بادشاہت اور تیری عدالت بھی دیکھ رہی ہوں. یزید آج ہم تو اس عدالت میں کھڑے ہیں، تو انتظار کر جب قیامت کے روز میرے نانا کا دربار لگے گا، جب میرے نانا کا دربار لگے گا اور ہم اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھیں گے، تب تجھے پتا چلے گا ہم کون ہیں اور تم کون ہے. اس نے کہا کس دربار اور کس عدالت کی بات کرتی ہو؟ دیکھو ہر طرف آج ذکر ہمارا ہے، ہر طرف ذکر بولو ہمارا ہے. اتنی بات کی نا تو مسجد سے اذان کا بلاوا ہے. تو بولو یار ایک منٹ، آخری لمحوں میں مجھے آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. آخری لمحوں کے اندر اپنے جاگنے کا ضرور ثبوت دیجئے گا. یہ سیدہ زینب دربار یزید میں کھڑی ہے. جب کہا اذان کا بلاوا آیا نا تو سیدہ زینب نے کہا یزید یہ تو بتا، یہ جن کا اذان کے اندر نام ہے یہ تیرے ہیں یا ہمارے ہیں؟ یہ بتا، یہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکارا گیا ہے، یہ تیرا نانا ہے یا ہمارا نانا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا اے یزید بدبخت، اس دربار کے باہر تجھے کوئی نہیں جانتا. حقیقت یہ ہے آج کے اس لمحے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ ہم کون ہیں. ہم اس کائنات کے سردار ہیں. سردار ہی ہوتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا. یہ سیدہ زینب کا خطاب تھا. وہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہر زبان میں رس گھول رہے ہو جیسے. سیدہ زینب جب بول رہی تھی، سمجھ رہے ہو؟ ہائے ہائے وہ للکار حسینی تھی. وہ کیا منظر تھا. ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، عظمت سیدہ زینب کو سلام پیش کر میں جملہ سن کے سب عاشق و عاشق بن کے ذرا. پیر صاحب کہتے ہیں
ہر زبان میں رس گھول رہے ہو جیسے، اور سننا عقیدہ ہمارا، ہر زبان میں رس گھول رہے ہو جیسے جبریل زبان کھول رہے ہو جیسے۔ آواز آئے یار مجھے سبحان اللہ کی؟ ہر زبان میں رس گھول رہے ہو جیسے جبریل زبان کھول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ دربار دمشق میں سیدہ زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو۔ اور یہ سیدہ زینب جب واپس سفر کر کے مدینہ پہنچی، ہائے ہائے سیدھا نانا کی قبر پہ گئی، اور امام زین العابدین وہ تمام صبر کے ضبط اور ٹوٹ گئے بندن جب آپ نے اپنا ہاتھ نانا کی قبر پر رکھا اور کہا اٹھ نانا دیکھ ہم اپنا سب کچھ لٹائے ہیں مگر نانا تیرا ایک دین بچائے۔ اے نانا دیکھ آج جس حسین کو آپ نے لعاب چسوایا تھا اس حسین نے اپنا سب وار دیا، آپ کے دین پہ آنچ نہیں ہے۔ اے نانا دیکھ تیری پردہ دار بیٹیاں کتنا طویل سفر کر کے آئی ہیں، مگر اے نانا میں زینب تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے، میں تیرے مزار پہ ہاتھ رکھ کے اتنی ضمانت دیتی ہوں تیرا حسین کربلا میں ایسے لڑا ہے اب قیامت تک کوئی یزیدی دین کمزور نہیں کر سکے گا، اب قیامت تک بھی سلام اور زندہ تیرا دین رہے گا، حسین کے اندر بھی سلامت تیرا دین رہے گا۔ اور حسین ایسی قربانی وار کیا ہے، نانا میں ضمانت دیتی ہوں حسین جب کربلا سے اب حشر میں اٹھے گا تو یاد نانا تو دیکھنا سارے نبی بھی فخر کریں گے نواسا ہو تو ایسا۔ یہ قربانی ہے حسین کی۔ اور دوستان محترم میں اختتام کے اندر اور کچھ نہیں مانگتا یارو آپ سے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نہ شیعہ بن کے سننا، مسلمان بن کے سننا، نہ سنی دیوبندی باقی بات۔ بحیثیت مسلمان ہونے کی بس مجھے اتنا بتا دو کہ اگر ان ہستیوں کا ذکر بھی ہم کر نہ سکیں تو پھر ہم مسلمان کس بات کے؟ سامعین محترم یہ سب کچھ ہوا امام علی مقام میں، میں اب گنوں تو کیا کیا گنوں، یہ سارا مکہ سے امام چلے کربلا، یہ کیا ہے؟ یہ سارا ذکر حسین ہے، کربلا ذکر حسین ہے، آگے سیدہ زینب یہ ذکر حسین، ذکر زینب ذکر حسین ہے خدا کی قسم، اور پھر یہ سارا ذکر حسین۔ مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس دور کے اندر ذکر حسین کا پرچم تو شیعوں نے بھی تھام رکھا ہے، ذکر حسین کا پرچم سنیوں نے بھی تھام رکھا ہے، ذکر حسین کا پرچم خدا کی قسم ہر کسی نے تھام رکھا ہے، ذکر کا کوئی بھی باغی نہیں ہے، یہ میری بات لکھ لیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی ذرا چھپا کے کر لیتا ہے، کوئی ہم جیسا ہوتا ہے کھول کے کر لیتا ہے، لیکن باغی کوئی نہیں ہے، ذکر سبھی مانتے ہیں، ذکر سبھی کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ مگر ضرورت کیا ہے؟ اس دور کی ضرورت سن لو، روح حسین تقاضا کرتی ہے اور میرا ذکر کرنے والوں فکر کب کرو گے؟ بولیے یار، صرف گن کے 4 بلکہ چلے 5 تن کی نسبت کے 5 منٹ مانگتا ہوں آپ سے فکر حسین پر، لیکن میں اس میں جاؤں گا آپ ذرا بول کر ساتھ ذرا ہاتھ اٹھائے 1 منٹ مجھے بتاؤ ذرا سبحان اللہ کی صدا ذرا زور سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، فکر حسین کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ فکر حسین سنو، ذکر کیا تھا؟ ذکر یہ تھا کہ میرے امام نے حج کے لیے احرام باندھا تھا، بولو یہ ذکر تھا۔ اور فکر کہاں سے شروع ہوئی؟ جب حسین نے احرام کھولنا تھا،
اے حسین ابن علی احرام کیوں کھول رہے ہیں؟ کہا اس لیے یزید بدبخت دین کے اندر ملاوٹ کرنا چاہتا ہے، وہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، وہ بدبخت شراب عام کر دے گا، زنا عام کر دے گا، دین کو پامال کرے گا، ظلم عام ہو جائے گا۔ میں حسین ابن علی، اور دیکھو نا میں نے اپنے نانا کی گدی چھوڑ دی۔ بولو ذرا آج دے پیر کیوں نہیں گدی پہ چھڑ دے؟ میرا سوال یہ ہے، حسین کے پاس تو سب سے بڑی گدی، حسین چاہتے ساری زندگی ان کے ہاتھ چومے جاتے، ان کو نذرانے دیے جاتے، وہ تسبیح رولتے، مصلی سنبھالتے۔ حسین نے مصلی چھوڑ دیا، حسین نے تسبیح چھوڑ دی، حسین نے کعبہ چھوڑ دیا۔ وہ آپ اور میں، ہمارے لیے کعبہ خدا کا گھر ہے، ہم کتنا ترستے ہیں کعبہ کو، مگر کعبہ کا حسین کے ساتھ کوئی اور تعلق ہے۔ او حسین دا پیو پیا کعبے وچ جمے ہسی، حسین کا تو کعبے سے یہ بھی رشتہ ہے کہ اس کے بابا جان کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ او میں ایک گل تے پیا دسو، او تسی اج جاؤ مدینہ پاک، ایک ہفتے بعد 15 دن بعد مڑو، تھوڑی اکھاں چ ہنجو نہیں پہ رک دے۔ میں پوچھا، میں کہ کیوں رونا ہے؟ او مدینہ دی یاد ہوندی، میں کہ تو 15 دن رہ کے تے کو جدائی برداشت نہیں ہوندی، جیڑا حسین پلیا مدینے میں، جیڑا حسین نے مدینے دی گلیاں وچ کھیلیا، نانے دی گود مدینہ وچ مجسر آئی۔ اج مینوں دس حسین کربلا کیوں چھڑ رہا ہے؟ فکر واسطے نہیں، فکر واسطے، اور فکر کیویں اے یزید کے میں عباس کے باقی بھی دے سکتا ہوں، میں سکینہ بھی پیاس بھی برداشت کر لوں گا، علی اکبر بھی دے سکتا ہوں، علی اکبر بھی دے سکتا ہوں، مگر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ ہاتھ چاہ کے بولے آگے، آج خدا دی قسم حسینی ہووے جڑا ظلم قبول نہ کرے بلکہ ظلم دے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا۔ جیڑا ظلم پہ قبول کردا ہے حسینی کیس منہ نہ کہندا ہے اپنے آپ۔ مینوں ایک گل تے دسو، اے ساری زندگی انگوٹھے چومے سرکار دے نام تے، ذرا اشہد ان محمد، ساری زندگی سرکار دے نام تے انگوٹھے چومے اکھیاں تے لوندے رہے، جد ووٹ دین دی واری آئی تے پھر دشمناں نوں پایا۔ بہت اچھے۔ پھر حسین تجھے کیوں نہیں یاد آتا؟ مجھے بھی تو ایک بات سمجھانا، اور میں یہ بات کروں معذرت کے ساتھ، دیکھو نا ہمارے ذکر میں ہماری دیوانگی دیکھو، لیکن فکر میں بھی ہماری میری ذرا دیوانگی دیکھو۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں، ہر بندہ بول کے جواب دے، مینوں بھئی دسو اس گل دا جواب جو حسین کربلا وچ قرآن ہی کیوں سنایا جائے؟ کرو فیصلہ بھی اج ونڈ کرو، کربلا میں حسین قرآن ہی کیوں سنایا؟ لو بھئی ایک دو وجہ میں بتانے لگا ہوں، دو وجہ۔ پہلی وجہ فکر کی ہوگی، فکر پہ آپ نے حق کرنا ہے بولنے کا، پھر دوسری وجہ ذکر ہے کہ بھی آپ کے دامن میں دوں گا۔ ارے حسین نے کربلا میں اس لیے قرآن سنایا، یہ پتہ نہیں میں پہلے بات کر گیا تھا یا نہیں، بٹ میں ایک بات، ان عاشقوں کے دامن میں حسین تو جانتے تھے قیامت تک لوگ آئیں گے، ہر کوئی اپنے کو حسین نہیں کہے گا، ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں حسینی، میں حسینی۔ حسین بولے ارے قیامت تک میرے نام کا کوئی غلط استعمال کرے، نانا میرے نام کا کوئی غلط استعمال نہیں کر سکے گا۔ میں کربلا میں نیزے پر قرآن سنا کے بتاتا ہوں، اب حسینی قیامت تک وہی ہو سکتا ہے جو جاگتا بھی قرآن پڑھے، نیزے پہ بھی قرآن پڑھے۔ اس لیے کربلا میں بھی قرآن سنا۔ اور اب ذرا توجہ کریں تو ایک اور وجہ بھی بتا دوں کیوں سنایا۔ لے بھئی فیصلہ کرو، پنڈ دا نام کیا ہے؟ سلول کے والوں اپنا دامن ذرا وسیع کرو۔ میں کیا حسین کربلا میں قرآن ہی کیوں سنایا جی؟ کیا اس واسطے اے میں تھوڑے ہاتھ ویکھڑے تے زباناں قرآن ہی کیوں سنایا وے؟ کہا اس واسطے کہ قرآن جس سینے تے نازل ہویا میں اسے سینے تے کھیلدا سا، تو اس لیے قرآن سنایا۔ تو
تو دوستان محترم یاد رکھیں، حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے مگر ایک چیز حسین نے قربان نہیں کی، ایک چیز قربان نہیں کی، وہ کیا تھی؟ حسین نے سب قربان کر کے کہا سجدہ تجھے قربان نہیں کر سکتا، اے سجدے تجھے قربان نہیں کر سکتا، اگر میں نے تجھے قربان کر دیا تو بعد میں آنے والے حسین نہیں ہوگا کیا بنے گا۔ آج حسینی خدا کی قسم وہی ہے جو قرآن کو بھی تھامے اور سجدے کو بھی تھامے، اور اس دور کے اندر ذرا ایک تصور کریں، لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی، بڑا کچھ کہا، لیکن آئیے ایک بندہ میں دکھاتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے یہ دین کی بات کرتے، بس اللہ اللہ کرتے، ذکر نبی ذکر اہل بیت سناتے، بس ذکر کرتے، بڑی عزت تھی، یہ کیا ضرورت تھی ظالموں کو للکارنے کی، یہ کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا دنیا میری عزت کرے نہ کرے مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میں ظلم کو بھی للکاروں گا، ظالم کو ظالم کہوں گا، تاکہ قیامت والے دن سجدہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اپنے حصے کا اس مرد کلندر اٹھ کے ظالم کو للکارا۔ آپ قوم نے ساتھ دیا یا نہیں دیا، سائیں اسی جی اپنا حق پورا کیتا جی، ہم آخری دم تک کھڑے رہے، قوم آئی نہ آئی ہم تسی جانو تو پھر موجہ کرے قوم۔ اور دیکھیں اب حالات کہاں سے کیا گزر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، پٹرول بجلی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ اس قوم نے آگے دیکھنا ہے۔ میں ایک بات آپ کو ضرور کہہ کے جا رہا ہوں، اتنا ضرور آپ کو کبھی کبھی خیال آئے گا یار وہ بندہ جو بھی تھا اختلاف اپنی جگہ گلنا صحیح کرتا تھا، ہاں یہ ضرور خیال آئے گا انشاءاللہ، جب خیال آئے گا فقیر بھی یاد آئے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو ذکر حسین بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فکر حسین بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت و مودت و محبت ہماری نسلوں کے اندر جاری و ساری فرمائے، اور قیامت والے دن ان ہستیوں کی محبت میں ہمیں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔